میں مرتی مجلس داخل کتاب پر فرمائیں بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ جزاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہ. سب مل کے یا یا زندہ باد زندہ باد مردہ مردہ. اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط علیہم غیر المغضوب. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یعصینا معه العادون ولا یودی حقه المجتہدون. الذی لا یدرکه بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرت ونشر الرياح برحمت ووتد بالسحور میدان الارض. الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ بالاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین روحی وارواح العالمین علیہ مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم وقاصد حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات. دعا کو ہے مالک جس خلوص سے نیت کے ساتھ. شاہ صاحب ان کے احباب نے فرش ادا بچھایا ہے. فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرمائے. مومنین جہاں جہاں بستے ہیں اس علاقے پر، اس مقام پر، اور جہاں جہاں حسین مولا کا نام لینے والے موجود ہیں، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، نوجوانوں کو امتحان کے مراحل میں کامیاب و کامران کرا. جو روزگار پر ہیں ان کے روزگار میں برکتیں نازل فرما. جو روزگار پر نہیں ہیں حسین مولا کے صدقے میں انہیں حلال رزق نصیب فرما. تمام مومنین کے لبوں کی دعا ہے مولا ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر امیر، ہر غریب، ہر مرد، ہر مستور کو جو جا چکا اسے پھر سے، جو نہیں جا چکا زندگی میں ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنا. عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما. ماں بہن بیٹیوں کی چادر سلامت رہیں. عزاداری کرنے پر ساری کائنات، ساری دنیا ہم سے روٹتی ہے، ناراض ہوتی ہے. ہو جائے دو لوگ راضی رہیں. ایک حسین کی ماں ہم سے راضی رہے، ایک زمانے کا امام ہم سے راضی رہے. ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. انتہائی واجب الاحترام عزاداران امام، میں مسلسل آپ کی خدمت میں دو چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک تو تھوڑی سی تاریخ اسلام، کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ، امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، اور دوسرا یہ کہ فضائل اہل بیت کیا ہیں اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں ان کے مراتب کیا ہیں. پرسوں وعدہ کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام کربلا کیوں آ رہے ہیں.
1 بجے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور وعدہ تھا کہ 7-8 باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا. جیسے کوشش کروں گا سنانے کی، آپ نے ویسے کوشش کرنا ہے سننے کی. لوگ پوچھ رہے ہیں نا حسین کربلا کیوں آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں نا قیام امام حسین کا مقصد کیا ہے. تو امام مقصد بتا کے چلے کہ میرا مقصد حکومت نہیں ہے، میں حکومت کے لیے نہیں آ رہا. آپ خاموشی سے سن رہے ہیں نا، میں حکومت کے لیے نہیں آ رہا. اور حکومت کرے گا حسین کسی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑوں پر. ارے جس کے باپ نے نصیری کی خدائی ٹھکرا دی ہو، توجہ کر رہے ہیں، جس کے باپ نے نصیری کا خدا بننا پسند نہیں کیا ہو، وہ چند علاقے پر حکومت کرنا پسند کرے گا. حسین دلوں پہ حکمرانی کے لیے آیا. آج بھی حسین مولا کی حکومت دلوں پر قائم ہے، اور جنت کا بھی حسین سردار ہے. اس کے بغیر کون جنت جا سکتا ہے. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں عرض کروں گا، لیکن آج کی مجلس میں تھوڑا سا سنجیدہ موضوع ہے، آپ نے سنجیدگی سے سننا ہے، لیکن ایسے جیسے میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا بھائی، امام کربلا کیوں آ رہے ہیں؟ علی اکبر جیسی قربانی کیوں پیش کی ہے؟ عباس جیسا بھائی کیوں دے دیا؟ علی اصغر کو جھولے سے اٹھا کے کیوں پیش کر دیا؟ کیا مقصد ہے امام کی نگاہوں میں جس کے لیے امام کربلا آ رہے ہیں؟ اور کہا نا امام نے دین بچایا، تو آج بڑے بڑے مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کیا بچایا. چلیے سنیے کیا بچایا، مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب یاد رکھیے گا، جس جس رشتے سے یزید نے انکار کیا، امام اس رشتے کو کربلا لے کر آئے. جن محرم رشتوں سے یزید انکار کر رہا تھا، حسین کربلا لائے. نہیں، اس کو ایسے سنیں، ایسے سنیں. دیکھیے آج مسلمان کو پریشانی ہے، سبیل نہیں لگنی چاہیے. کلمہ پڑھنے والے کو پریشانی ہے، حسین کا گھوڑا کیوں نکل رہا ہے؟ گھوڑے تو روز نکلتے ہیں. پتہ چلا گھوڑے سے نفرت نہیں ہے، حسین کی وجہ سے گھوڑے سے نفرت. ہیٹ اسٹروک کے نام پہ پانی جگہ جگہ پلایا جا رہا ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے. حسین کے نام پہ پلایا جائے تو موت آتی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ گلی گلی ناچ گانے، گلی گلی محفلیں ہیں، مگر حسین کے نام پہ فرش ادا بچھا دو چھوٹے سے گھر میں، تکلیف پیدا ہو جائے گی. ساری رات گانے چلاؤ، شادی میں کوئی پریشان نہیں ہوگا. ایک نوحہ چلاؤ، آدھا محلہ بیمار ہو جائے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ جسمانی مریض نہیں ہے، یہ روحانی مریض ہے. لیکن اگر حسین سے محبت ہو اور انسان ہو بندہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی تجھے وہ مانے گا جو حلالی ہوگا. بغیر کسی گھبراہٹ کے پڑھ رہا ہوں، آپ بغیر کسی گھبراہٹ کے سنیں گے. مولا علی کے لیے رسول اللہ نے صحابہ کے مجمع میں کہا یا علی تجھے سوائے حلالی کے کوئی مان ہی نہیں سکتا. جو حلالی نہیں ہوگا تیرے نام پہ منہ بن جائے گا. تجھے صرف حلالی مانے گا. علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے، لیکن حسین تجھے وہ مانے گا جو انسان ہوگا، کسی مذہب سے ہو، کسی ملت سے ہو. حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے ہندو بھی ذکر حسین کر رہے ہیں. کل اتفاق سے میں یہاں سے گیا نا، یہ رات کو یہاں سے گیا تو مجلس پڑھی، اور مجلس پڑھنے کے بعد جا کر 1:30 بجے رات کو ایک بندے نے روک کر کہا کہ آپ نے پچھلے سال ایک مجلس پڑھی تھی ایک ہندو کے ہاں. اس نے کہا اس سال بھی آپ نے ہی تابوت اٹھوانا. سجاد کا تابوت ہندو اٹھا رہا ہے. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، کیوں اٹھا رہا ہے ہندو؟ ماشاءاللہ ایک ہندو کیوں امام کا تابوت اٹھا رہا ہے، کیوں علم اٹھا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ سنو. سیتا پور پاکستان میں ہی ہے، وہاں کی ہر شے سیتا سے منسوب. سیتا ہندو کا نام ہے، ہاسپٹل سیتا کے نام پر، چورایا سیتا کے نام پر، تھانہ سیتا کے نام پر. وہاں کے زمیندار سے لوگوں نے شکایت کی، شکایت لے کر آئے کچھ لوگ. کیا شکایت لے کر آئے؟ نام بدل دے، ہندو کا نام بدل دے. کس کے نام پہ رکھے؟ کہا آپ سید ہیں، سیدوں کے کسی کے نام پہ رکھ لو. سیتا نام بدل دو، ہندو کا نام بدل دو. انہوں نے کہا کہ دیکھو نہ تو میں نے اس نام کو زندہ رکھا ہے، نہ میں اس کو مٹا سکتا ہوں. کہ اس نام کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ کہا اس نے. بہت آرام سے سننا، وہ چاہتا ہے نام چلتا رہے.
اسی لیے اب تک اس کا نام ہے. کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا نام رہے؟ کہ اس نے کام ایسا کیا. کہ کیا کام کیا ہے؟ کہ سال میں 2 مجلسیں حسین مولا کی کراتا ہوں. ہندو پورے دن کا اہتمام، کئی ذاکر پڑھنے والے، خوب لنگر امام کے نام پہ کرتا تھا. تو آج پہلی مرتبہ تم نہیں آئے ہو، اس کے دور میں بھی کچھ لوگ آئے تھے اور کہنے لگے کہ تو ہندو ہے، مجلس نہیں کرے گا. اس نے کہا کیوں نہیں کروں گا مجلس؟ میں نے ایک زمین کا ٹکڑا حسین کے نام کر دیا. میں نے اپنی زمین سے ایک ٹکڑا حسین کے نام کر دیا. اب وہاں سے جو آمدنی آئے گی، اگر مجلس نہیں کروں تو کیا کروں؟ مشورہ دو کیا کروں؟ کہنے لگے نبی کا میلاد کرا لے. اس نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، میلاد کیوں کراؤں؟ میں کلمہ نہیں پڑھتا، میلاد کیوں کراؤں؟ تو کہنے لگے پھر تو مجلس بھی نہیں کرائے گا. اس نے کہا تم میں روکے گا کون؟ کسی میں دم ہے مجھے روکے؟ میرا پیسہ، میری زمین، میرا گھر، کون روکے گا ہندو کو؟ میں تو مجلس کراؤں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. روک نہیں سکتے. کہا اگر پیسہ ہی خرچ کرنا چاہتا ہے، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، میلاد کرا لیں. کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، میلاد کیوں کراؤں؟ کہا اگر میلاد نہیں کراتا تو پھر تو مجلس بالکل نہیں کرنے دیں گے. کہا کہ کون روکے گا؟ تم روکو گے، مجال نہیں ہے روکو. لیکن کیوں روکو گے؟ کہا اس لیے روکیں گے کہ جس کے میلاد کو منع کر رہا ہے، تجھے معلوم ہے حسین کون ہے؟ کہ تم بتاؤ کون ہے؟ کہ اسی محمد کا نواسا ہے. کہ پھر تم پہ لعنت ہو، میں تو سمجھا تمہیں معلوم نہیں ہے حسین کون. میں تو سمجھا تمہیں پتہ نہیں ہے حسین کا رشتہ کیا ہے محمد سے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم روکیں اور تم کرو. الٹا ہم کر رہے ہیں، تم روکنے آئے ہو. تو محمد کا تذکرہ ہو یا حسین کا، ایک ہی تو بات ہے. حسین کے ذکر میں نانا کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کرنے دو ہمیں مجلس. اب منہ لٹکا کے جانے لگے. روک تو سکتے نہیں تھے، دلیل بھی نہیں تھی. جب جانے لگے نا، ایک مرتبہ کہنے لگے جیسے 10 محرم کو ہمیں شادی کا مشورہ دیتے ہیں، شادی کرو 10 محرم کو. کیوں؟ حال خالی ملیں گے، سستے ملیں گے. تو 18 کو موت کیوں آئی تمہیں؟ 18 ذی الحج کو کیوں موت آ گئی؟ پھر خوشی منانے دو. حسین کو شہادت ملی تو خوش ہونا چاہیے نا. تو پھر اسلام میں کوئی بھی شہید ہو جائے خوشی منانی چاہیے. پھر آپ بھی ہمارے ساتھ خوشی منائیے. پتہ چلا مسئلہ کسی سے محبت کا نہیں ہے، حسین سے نفرت کا مسئلہ ہے. حسین سے نفرت کا مسئلہ. ہندو نے کہا روک نہیں سکتے، مجلس ہوگی. جانے لگے منہ لٹکا کے. کہا ٹھہرو، یہ سن کر تو جاؤ، مجلس ایک ہندو کراتا کیوں ہے؟ ایک ہندو مجلس کیوں کراتا ہے؟ کہ بتاؤ کیوں کراتے ہو مجلس؟ کہ تمہارے حسین نے ہندوؤں پر ایک احسان کیا. ہم منافق نہیں، کافر ہیں. جس نے احسان کیا اس کا احسان پہچانتے ہیں. اس لیے ہم نے ایک زمین حسین کے نام کر دی. اب اس کا ذکر کرتے ہیں. شاید بات دل میں اترے. کہنے لگے کیا احسان کیا ہے حسین نے؟ اس نے کہا سنو، میرے گھر میں 4 عورتیں ہیں. ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن جو مجلس سننے آئے ہیں، ایک میری بیٹی، ایک میری زوجہ ہے. بظاہر تو 4 عورتیں ہیں، لیکن جب میں گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہوں نا، کام سے واپس آتا ہوں، گھر کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہوں، 4 عورتیں کھڑی ہوں. یہ حسین کا صدقہ ہے. میں پہچاننے لگتا ہوں ماں کون ہے، بیٹی کون ہے. پہچاننے لگتا ہوں بہن کون ہے، زوجہ کون ہے. نہیں، بہت آرام سے سنا نا آپ نے کہ یہ رشتوں کی پہچان حسین نے کرائی، یہ عزت حسین نے کرائی. ورنہ جسے تم امیر مانتے ہو نا یزید کو، وہ تو بہن اور ماں میں تمیز، وہ تو ماں اور زوجہ میں تمیز نہیں کرتا تھا. وہ تو پھوپھی سے رشتہ جائز سمجھتا تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ احسان کیا ہے حسین مولا نے. درود پڑھے محمد و آل محمد.
اچھا میں اکثر پوچھتا ہوں اپنی مجلس میں کہ پریشان تو نہیں ہے موضوع سے؟ وجوہات تو میں نے ابھی شروع نہیں کی، یہ تو ایک ہندو کا تذکرہ بیچ میں آ گیا۔ امام کربلا کیوں آ رہے ہیں؟ امام دین بچانے آ رہے ہیں۔ کہ دین میں کیا ہوا تھا جو بچانے آ رہے ہیں؟ قرآن نہیں تھا، حج نہیں تھا، نماز نہیں تھی، کیا تھا؟ کیا ہوا تھا جو حسین بچانے آ رہے ہیں؟ تو سنو، نبی سے لے کر کربلا تک ان 50 برسوں میں کیا ہوا تھا؟ سنو کیا ہوا تھا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ یہ مولا کا بھائی بھی ہے، چچا زاد، اور صحابی بھی ہے۔ رسول اللہ کا بھائی بھی ہے، صحابی بھی، علی مولا کا بھائی بھی ہے، صحابی بھی۔ صرف صحابی نہیں ہے بلکہ شاگرد بھی ہے علی مولا کا، اور ایسا شاگرد ہے جسے ایک رات بسم اللہ کا درس دیا تھا مولا علی نے۔ ایک رات بسم اللہ پڑھائی تو کہنے لگا علی نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ اگر میرا اونٹ کھو جائے جنگل میں کھو جائے اونٹ، کوئی آ کے بتائے اے عبداللہ تیرا اونٹ کھو گیا، خدا کی قسم علی نے ایسا قرآن پڑھایا ہے میں جنگل ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، قرآن سے پوچھ لوں گا میرا اونٹ کہاں۔ بتاؤ عبداللہ جب شاگرد ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا؟ توجہ کر، ایسا صحابی۔ اور میں نے کہا دیکھو ہر جگہ خاموشی اچھی نہیں ہوتی، نہ ہر جگہ بولنا اچھا ہے، نہ ہر جگہ خاموشی اچھی۔ اب سنو، عبداللہ ابن عباس چچا داد بھائی بھی، صحابی بھی، دیدہ بھائی یہ چلے کعبے زیارت کے لیے، آخری عمر ہے، بینائی کھو گئی، اب دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک شاگرد سے، صحابی سے کہا ایسا کر مجھے کعبے لے چل۔ توجہ رکھنا خدا کی قسم میری ساتھ۔ ایک مرتبہ کہا تو مجھے درود پڑھو محمد والے محمد، رہو میرے ساتھ رہو، بچوں کو کرنے دو جو کرنا۔ عبداللہ ابن عباس نے حج کے موسم میں ایک صحابی سے کہا مجھے حج پہ لے چلو، آنکھیں اب دکھائی نہیں دیتا، عمر زیادہ ہو گئی ہے، نہ جانے یہ زندگی کا آخری حج ہو۔ آ گئے حج پر، کہا کعبے کے پاس آ کے میرا ہاتھ چھوڑ دینا، یہاں تک ہاتھ پکڑ کے لایا، کہا کعبہ آئے تو ہاتھ چھوڑ دینا، کہا ٹھیک ہے۔ کعبے کے پاس آ گیا، اس نے ہاتھ چھوڑا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دی کیا اس سال حج پر میں اکیلا آیا ہوں؟ اس سال حج پر میں اکیلا آیا ہوں؟ کہا نہیں نہیں، ہزاروں لوگ ہیں حج کے لیے، ہزاروں فرزندان توحید آئے ہیں حج کے لیے۔ تو کہنے لگے لبیک کی صدا نہیں آ رہی، حسین کیوں کربلا آئے ہیں پہلی وجہ، لبیک کی صدا نہیں آ رہی۔ کہا خاموشی سے بولو گردن کٹ جائے گی، گردن کٹ جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا کسی نے کہا ہے کہ اگر حج کرنا ہے تو خاموشی سے کرو، اللہ کے گھر میں شور شرابہ نہیں چاہیے۔ سنا، کہنے لگے اس کے باپ کا دین نہیں ہے، حسین کے نانا کا دین ہے، لبیک اللہم لبیک۔ جب انہوں نے کہا نا تو جوانوں کی بھی غیرت جاگی، جوانوں نے بھی بڑھ کے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اگر صحابی ہمت نہ کرتا تو حج خاموش ہو جاتا۔ اب سنتے جاؤ حسین مولا نے کیا کیا ہے کربلا آ کر، اور حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ لبیک اللہم لبیک، یہ جو آج لبیک اللہم لبیک گونج رہا ہے یہ صدقہ ہے ایسے لوگوں کا، اور جس نے جو محنت کی ہے اس کو اجر ملنا چاہیے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، ہم سے اچھا کون صحابہ کو مانتا ہے؟ جناب ابو ایوب، یہ دوسرے صحابی، کوئی ہے شیعوں میں جو نہیں جانتا ہو ابو ایوب انصاری کو؟ جانتے ہیں شیعہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ؟ کون ہیں ابو ایوب؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ابو ایوب ایک دن کا کھانا میرے گھر ضرور کھائیں۔ ایسا صحابی رسول ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے ایک دن کی دعوت میں کروں اور ابو ایوب مجھ سے راضی ہو جائیں۔
کیا کیا ہے ابو ایوب نے؟ سورج پلٹایا، خیبر کا در اکھاڑا، چاند کو توڑ کے جوڑا ہے یا ستارے کو اتروایا؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، آپ نہیں جانتے ان کی عظمت کیا ہے؟ ہم نے کہا بتائیے کہ جب رسول ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو رسول نے اپنا ناکہ چھوڑ دیا تھا، ہر آدمی چاہتا تھا میرے گھر آئیں، رسول نے کہا یہ فیصلہ میری سواری کرے گی، اب بھی نہیں پہچانا حسین کے ذوالجناح کو، رسول نے کہا یہ سواری فیصلہ کرے گی، اتنا علم تو رسول کی سواری کے پاس ہے، سارے مدینے میں چلی اور سواری چل کر آئی ابو ایوب کے دروازے پر، رسول کا ناکہ جہاں ٹھہرا رسول بھی وہیں ٹھہرے ہیں، توجہ کریں گے آپ، رسول کا ناکہ جہاں ٹھہرا، یعنی ابو ایوب کی فضیلت یہ ہے کہ رسول کا ناکہ اس کے دروازے پہ ٹھہرا تھا، اور کوئی فضیلت نہیں، صحابی کی فضیلت یہ کہ رسول کا ناکہ اس کے دروازے پہ ٹھہرا، کمال نہیں ہے جس کے دروازے پہ ایک بار رسول کا ناکہ ٹھہر جائے وہ تو عزت دار ہو جائے، اور جس کے لیے محمد ناکہ بن جاتے ہو، جس حسین کے لیے خود محمد ناکہ بنتے ہو، اور یہ دشمنی آج کی نہیں ہے، اس وقت بھی ایسے ہی تھا، صرف آپ کو یاد دلاتے ہیں ذاکرین، ورنہ سب کچھ آپ کا سنا ہوا ہے، اس وقت بھی پریشانی تھی حسین سے، معلوم ہے نبی عید کے دن دونوں شہزادوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک آیا اور اس کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے افغانستان کا نقشہ، مجھے نہیں معلوم کیا سن رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ منہ بنا کے کہا اے حسین اے حسن سواری کتنی پیاری ہے، ان رسول اللہ نے فرمایا تیرے منہ پہ آنکھیں نہیں ہیں، تجھے سواری نظر آتی ہے سوار نظر نہیں آتے، یہ نہیں کہتا سوار کتنے پیارے ہیں، درود پڑھو محمد و آل محمد۔ جب رسول اللہ کے سامنے یہ حال ہے بعد میں کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ کے سامنے یہ حال ہے۔ تو ابو ایوب انصاری، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ میرے گھر ایک دن کھانا ضرور کھائیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ان کے دروازے پر آئے ہیں، رسول اللہ کو سب سے پہلے مدینے میں کسی نے مہمان ٹھہرایا ہے تو ابو ایوب ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا یہ شام آ گئے، اور جب شام آئے تو کسی نے ہاتھ پکڑا میرے گھر چلیں، دوسرا کہتا تھا میرے گھر چلیں، تیسرا کہتا تھا میرے گھر چلیں، ابو ایوب کو ایک گھر میں لے کر گئے، ابو ایوب اندر گئے، کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، باہر آ گئے، کیا کیا حسین نے؟ سنتے جانا، اور کتنی نفرت ہے اہل بیت سے لوگوں کو۔ ایک مرتبہ دوسرے دروازے پر گئے، لاہور پڑھ کے واپس آ گئے، تیسرے دروازے پہ گئے، لاہور پڑھ کے، 10 گھروں میں ایسا ہوا، لاہور پڑھی واپس، لاہور پڑھی واپس، تنگ آ گئے لوگ، کہنے لگے ابو ایوب کسی گھر تو رک جاتے، تو کہنے لگے میں صحابی تھا کسی مسلمان کے گھر لے جاتے، نہیں سنتے آپ، میں مسلمان تھا میں صحابی تھا کسی مسلمان کے گھر تو لے جاتے، کہنے لگے یہ مسلمان تو ہیں، کہا کیسے پتا؟ کہا ایسے ایسے، نہیں سنا آپ نے؟ کیسے پتا چلے گا؟ نشان بتا رہا ہے، کہ اس سے کیسے پہچان ہوگی مسلمان ہے؟ کہا آپ کیوں آ گئے؟ کہ جس گھر میں بھی حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں تو وہاں پر رخ بنا ہے کعبے کی جانب، محمد نے منع نہیں کیا، نبی نے منع نہیں کیا۔ کہنے لگے پہلے تو ایسے ہی تھا، نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد حاکم نے کہا ہے رخ کرو کعبے کی جانب، یا علی سے دشمنی ہے، یا علی سے دشمنی ہے، اس طرف رخ کرو۔ ابو ایوب کہہ کر نکلے ایسے بیت الخلا بنوانے والے پہ بھی لعنت ہے، بنانے والے پہ بھی لعنت ہے۔ دیکھو حسین کربلا نہ آئے تو حج خاموش، حسین کربلا نہ آئے تو لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، نہ پشت کر سکتے ہیں آپ اور نہ رخ کر کے بیٹھ سکتے ہیں کعبے کی طرف، یہ حرمت ہے کعبے کی۔ دوسری وجہ سے کر رہا ہوں آپ سے، بس جناب ابو ایوب جب چلے نا لعنت بھیج کے، آپ کو پہنچتا ہے پتہ ہے لعنت پہنچ جاتی ہے، پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے؟ اللہ قرآن میں جا بجا لعنت بھیجتا ہے، 3 کام کرتا ہے اللہ قرآن میں، کیا کرتا ہے؟ اللہ یا تو آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، یا پھر جن پر لعنت کا حق ہے ان پہ لعنت بھیجتا ہے، اور تیسرا کام کا یہ کرتا ہے، کہتا ہے مومنو میں انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو، اللہ بھی کسی کے انتظار میں ہے تم بھی انتظار کرو۔ 3 کام اللہ کرتا ہے اور 3 کام ہی مجلسوں میں مومن کرتے ہیں، یا تو آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، یا دشمنوں پہ نفرین کرتے ہیں، یا کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ پریشان کر رہا ہوں میں آپ کو گرمی میں۔
ابو ایوب لعنت بھیج کے چلے، صحابی رسول ہیں. آ گئے سپاہی، پہنچ گئی نا، سپاہی آ گئے. چلو، کہا کہاں؟ کہا ملے بغیر نہیں جاؤ گے. آ گئے، منہ میں کچھ کہہ رہے ہیں، بات ہے اصل کی یعنی نسل کی یعنی عقل کی. وہ کہنے لگا بڑے میاں کیا بڑبڑا رہے ہو، منہ میں کیا کہہ رہے ہو، اور اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھتے نہیں. میں کہوں گا تو نے آئینہ دیکھا ہوتا تو ایسا کبھی نہیں کہتا. ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں دیکھتے نہیں. ابو ایوب نے کہا کیوں بلایا ہے؟ کہ بغیر ملے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں علی کی امیری قبول نہ ہو وہاں ہمارا واسطہ نہیں، ہمارا امیر تو علی ہے. کہنے لگے کہ اچھا ناراض ہو کے جا رہے ہیں. کہ تو بتا رسول اللہ نے مردوں پہ سونا حرام نہیں کیا، نیند والا سونا نہیں، سونا چاندی مردوں کو پہننا حرام نہیں قرار دیا. کہ بالکل کیا ہے. کہ پہن کے کیوں بیٹھا ہے؟ مجھے نہیں معلوم میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن یہی وجوہات ہیں جن پر حسین کربلا آ رہے ہیں. حلال محمد کو حلال رکھوں گا، حرام محمد کو حرام. یہ جو حمایتی بنے بیٹھے ہیں نا وہ بھی سنیں کہ کیا کرنے آ رہے ہیں حسین. حج خاموش، بیت الخلا کعبے کی جانب، مرد سونا پہن رہے ہیں. کہ حرام کیا ہے نا مردوں پہ سونا؟ کہ کیا ہے. کہ کیوں پہن کے بیٹھا؟ درندے کی کھال پہ بیٹھنا رسول نے منع کیا ہے نا؟ کہ کیا ہے. کہ کیوں بیٹھا؟ لہذا ہم نہیں رہیں گے. ابو ایوب چلے گئے. کتنی وجہ ہو گئی حسین کے کربلا آنے کی؟ حج خاموش، بیت الخلا کعبے کی جانب، درندوں کی کھال کا استعمال، سونے کا استعمال. میں کہوں گا ابو ایوب صحابی رسول نے کیوں بگڑ رہے ہیں اس پہ؟ کہنے لگے رسول نے مردوں پر سونا حرام کیا، یہ پہن کے بیٹھا ہے. تو میں کہوں گا مرد ہوتا تو کیوں پہن کے بیٹھتا؟ کیوں پہن کے بیٹھتا؟ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے درندے کی کھال پہ انسان کو بیٹھنے سے منع کیا ہے. میں کہوں گا سرکار ناراض نہ ہو، انسان کو منع کیا ہے، درندے کو تو بیٹھنے سے منع نہیں کیا ہے. درود پڑھو محمد و آل محمد. دو صحابی ہو گئے. ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کھلے عام لوگ شرابیں پی رہے ہیں. انہوں نے ٹوکا، حرام کہا ہے رسول نے، کہ اس نے نشہ خراب کیا، اس کی گردن مار دو. دوسرا کھڑا ہوا، گردن نہیں کٹواؤ. کیوں؟ تو اس کا ساتھ دے رہا ہے، تیری بھی کٹواؤں. کہ لوگ کہیں گے اگر حرام نہیں ہوتی تو صحابی رسول کیوں اعتراض کرتا؟ کیوں اعتراض کرتا؟ تو غلط باتوں پہ اعتراض کیا کرو، پتہ چلتا ہے مومن کون ہے غیر مومن کون ہے. سن رہے ہیں گفتگو؟ یہ وجوہات ہیں جو امام کربلا آ رہے ہیں. آج کی حد تک ایک وجہ اور سنو، پھر آگے مجلس. شراب سے منع ہو رہا ہے، کھلے عام چل رہی ہے شراب. درندوں کی کھال کا استعمال ہو رہا ہے، بیت الخلا کعبے کی جانب بنے ہیں، سونا پہن رہے ہیں. یہ رسول اللہ کا کفن میلہ نہیں ہوا، حج کو خاموش کیا جا رہا ہے. یہ سب رسول اللہ کی شہادت کے یا دنیا سے جانے کے 50 برس کے اندر اندر ہو رہا ہے. امام اس لیے کربلا آئیں گے، دیکھا نہیں جائے گا آپ سے، دین بچانے آئیں گے. لیکن ایک وجہ اور سنو، اور ایسے بن جاؤ جیسا دشمن سمجھتا ہے. جیسا دشمن سمجھتا ہے نا ہمیں، ایسے ہو جاؤ. سنو کیا سمجھتا ہے دشمن. اب کیوں لڑائی ہے امام حسین سے ان لوگوں کی؟ دشمنی کیا ہے؟ سب سے پہلے حسین سے بیعت کیوں مانگیں گے؟ ایک وجہ بتائی تھی نا آپ کو، امام سے سب سے پہلے بیعت کیوں مانگی. ایک وجہ یہ بھی ہے، آپس میں دوستوں سے کہنے لگا کرسی ہمارے پاس ہے، چلتی علی والوں کی. مجھے نہیں معلوم میں کیا عرض کر رہا ہوں. ارے کرسی پہ بیٹھ کر بھی اپنی نہیں چلا سکتے. کا کیا مطلب؟ کا جو کرنا چاہتے ہیں علی والا کھڑا ہو کے ٹوک دیتا ہے. یہ خود نہیں ٹوکتے، علی جرت دلاتا. یہ خود نہیں ٹوکتے، حسین ان کے پیچھے. یہ خود نہیں کھڑے ہوتے ہیں، حسن کو دیکھ کے بولتے ہیں.
اگر یہ نہ ہونا رسول کے گھر والے، ان میں کسی میں جرت نہیں میرے آگے کھڑے ہو جائیں. یہ گھرانہ ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کیا جائے؟ تو کہنے لگا میرا ساتھ دو گے؟ کیا کرنا ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں علی سے دو ہاتھ ہو جائیں. دشمنی تو علی سے ہے نا، وہیں سے چل رہی ہے نا دشمنی. بس کربلا آتے ہیں چند لفظوں میں، لیکن ایسے بن جاؤ جیسے دشمن چاہتا ہے. کہنے لگے دوست سنائی نہیں دیا تو نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہ میں سوچ رہا ہوں علی سے آمنا سامنا ہو ہی جائے، ایک دفعہ آمنا سامنا ہو جائے. اچھا کبھی بھی باپ کے نام سے نہیں بلایا ایسے دوستوں نے، ماں کے نام سے بلاتے تھے. کنفرم نہیں ہے نا ولدیت؟ درود پڑھو محمد والے محمد. کہنے لگے ایک بار دو ہاتھ ہو جائیں. ماں کے نام سے کہا فلاں کے بیٹے ہوش میں رہ کے بات کر. یہ دوست کہہ رہے ہیں، علی کے دشمن اس کے دوست. تعریف وہ جو دشمن کرے. کہنے لگا کس سے لڑنے کی بات کر رہا ہے؟ کہا علی سے. علی سے کیسے لڑے گا؟ کہا آؤ دکھاؤں. پہاڑ پہ لے گیا، اور جب پہاڑ پہ لے گیا دکھایا، او تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں فوج کھڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں فوج، تلواریں لیے. کہنے لگا دیکھو. تو ایک مرتبہ دوست جانتا تھا اچھی طرح، اس نے کہا یہ آدمی کیوں بلائیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیا سن رہے ہیں. یہ آدمی کس کے لیے بلائے ہیں؟ کہ یہ آدمی بلائے ہیں علی سے لڑنے کے لیے. کہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ آئینے میں منہ دیکھا ہے. کہ کس سے لڑنے جائے گا؟ کہ خدا کے شیر سے لڑنے جائے گا. او اللہ کا شیر ہے. اگر گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں اترا نا، آیا صرف میدان میں آیا اور ایک بار اس نے نعرہ بلند کیا، تیرے آدھے تو وہیں مر جائیں گے، علی کو دیکھ کے مر جائیں گے. آدھے تو علی کی دہشت سے مر جائیں گے اور آدھے فرار کر جائیں گے. میدان میں اکیلا کھڑا رہے گا. وہ بھی اگر کچھ غیرت ہوئی، کہا کوئی نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کہا علی کی نصیحت کا اثر حلال زادوں پہ ہوتا ہے. جن کا خون حلال ہو نا، ان کی دماغ میں علی کی بات آتی ہے، ان کے دل میں اترتی. اور جو حلال نوالا کھاتے ہیں نا، وہ علی کی سمجھ سکتے ہیں. نہ یہ حلال کھاتے ہیں، نہ ان کی رگوں میں حلال خون ہے. حلال خون نہیں. اچھا یہ جو اتنے ہزاروں جمع ہو کے حسین مولا کے مقابلے پہ آئے، یہ حلال ہی تھے؟ دعوت تحقیق ہے، ایک ایک کا نام لیتے چلے جاؤ، شجرہ کھنگالتے چلے جاؤ. نہ نوالا حلال ملے گا، نہ خون حلال ملے گا. اب سنو آخری وجہ آج کی مجلس تک. حسین کربلا کیوں آ رہے ہیں؟ مولا کربلا کیوں آ رہے ہیں؟ نبی کا بیٹا کربلا کیوں آ رہا ہے؟ اب جسے نبی سے محبت ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، سنو یہ بچایا حسین نے. اپنوں میں بھی غلط فہمیاں ہیں. بابا ممبر پہ کوئی بھی بیٹھے، سب کی سنو، دماغ میں اس کو جگہ دو جو صحیح بات ہو. شاہ صاحب کو نہیں پتا، پہلی بار کوئی مجلس پڑھنے آ گیا، کچھ بھی بیان کر دے تو آپ عقیدہ بنا لو گے. ایسا نہیں. ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہر کسی سے کچھ لے کے نہیں کھا لینا، لٹ نہیں جانا، دنیا برباد ہو جائے گی. 2 گھنٹے کے سفر میں تو کسی سے لے کر کچھ کھانا نہیں ہے. قیامت تک کا جو سفر کرنا ہے اس میں کسی سے بھی عقیدہ لے لو گے. ہر چلتے سے عقیدہ نہیں لینا ہے. درود پڑھو محمد والے محمد پر. عرض کر رہا ہوں مولا سلامت رکھے ہر حسینی کو. سنیں امام کربلا کیوں آ رہے ہیں، قیام امام حسین کا مقصد کیا ہے. آخری بات آج کی مجلس میں، پھر کچھ مسائل اور زندگی کی شرط کے ساتھ آگے بات. عرض کرتا ہوں آپ سے کہ تاریخ اسلام نے لکھا، اس نے کہا میرا ارادہ ہے لڑنے کا علی سے، میں نے موڈ بنا لیا لڑنا ہے، میرا ساتھ دو، حکومتیں دوں گا، وزارتیں دوں گا، عہدے دوں گا، علی سے لڑنے میں مدد کروں گا. کہ دیکھ لے
علی سے لڑنے جائے گا، بھاگ جائیں گے آدھے مر جائیں گے اس کی دہشت سے۔ شیر خدا ہے، شیر خدا، کوئی سامنا نہیں کرے گا کہ نہیں یہ تیسری نسل ہے، نہیں پہچانتی علی کو، دیکھا بھی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ نہ یہ اونٹ میں تمیز کرتے ہیں نہ اونٹنی میں، یہ مجھ میں اور علی میں کہاں تمیز کرتے ہیں، لے کے جاؤں گا لاکھوں۔ اعلان کر دیا بھائی جنگ کے لیے جانا ہے، کس سے؟ علی سے۔ اچھا دشمن بھی جو ینگ ہوئے نا 25 30 سال کے، جو لڑنے جا رہے ہیں، جن کو پیسوں کی لالچ ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں جب علی سامنے آئے نا مجھے بتانا کہاں ہے۔ نہیں سنا آپ نے؟ تو آپس میں کہتے تھے جب تلوار چلے گی نا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کون ہے علی۔ تلوار چلے گی پتہ چلے گا، بڑوں نے نہیں بتایا کون ہے علی، سب پتہ چل جائے گا۔ تو دشمن جانتا ہے علی کو، تو کہنے لگا لے کر جائیں گے لڑنے، علی سے لڑنے لے کے جائیں گے۔ چلو پتہ چل جائے گا، تم سمجھ رہے ہو کہ علی کی تلوار میں زنگ لگ گیا 25 سال میں، اس نے تلوار نہیں نکالی، تم سمجھ رہے ہو کہ علی کو لڑنا بھول گیا۔ پتہ چل جائے گا، میدان میں جا کے دیکھ کہ میری مدد کرو۔ آخری وجہ ہر ایک کو پتہ ہے لیکن ابھی روشن ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ تیری اتنی جو فوج تو نے جمع کی ہے، اتنے آدمی بلائے ہیں، ان کو لڑنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اگر ان میں کوئی ایک بھی علی والا ہوا، علی کا کوئی جاسوس ہوا، آپ کو پتہ ہے فوج میں جاسوسی سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اگر دوسری فوج کا کوئی جاسوس یہاں آ جائے تو انسان جنگ ہار جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کتنے خیمے ہیں، کتنے فوجی ہیں، کتنی تلوار ہیں، وہ اسکیم بنا کے لاتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ دیکھو یہی ہوا، ساری رات کربلا میں 3 دن یزید خط بھیجتا رہا عمر سعد کو، بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے، تلواریں کتنی ہیں، کھانے پینے کا سامان کتنے دن کا ہے، یہ کچھ بھی نہیں لکھتا تھا، بس پورا پرچہ خالی۔ ایک مرتبہ کہا ارے بتاتا کیوں نہیں ہے، میں بندے بھیجتا ہوں، تو جواب نہیں لکھتا۔ تیسرے دن خط کا جواب دیا عمر سعد نے، معلوم ہے کیا لکھا؟ پورے خط پہ ایک لفظ لکھا، کیا لکھا؟ عباس۔ نہیں سنتے آپ؟ عباس۔ کہ اس کے ہوتے ہوئے کون خیموں کو دیکھ سکتا؟ بتاؤ جس کا عباس ایسا ہے علی کیسا ہوگا؟ تاریخ ہے اسلام۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آخری وجہ سنو، سمجھ میں آ جائے گی، دل خوش ہو جائے گا، سمجھ میں آئے گا میں نے کیوں پڑھا، حسین نے کیا بچایا۔ تو اس نے فوج کو دیکھ کر کہا کہ میں ان کو لے کر جاؤں گا، کوئی بھی نہیں بھاگے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہ نہ حلال خون رکھتے ہیں نہ حلال نوالا کھایا ہے، اور انہیں کیا پتا علی کون ہے، لڑیں۔ اچھا چل لے چل، لیکن اگر ان میں کوئی علی والا ہوا پھر مشکل ہو جائے گی، لاکھوں میں کوئی علی والا کا ویسے تو نہیں ہے، میری فوج میں تو نہیں ہے، اب تو نے شک ڈال دیا دل میں، اب تو ہی ڈھونڈ کے لا۔ میں کیسے ڈھونڈوں؟ کہ مرغیاں حرام کی کھاتے ہو؟ اب جاؤ نا ڈھونڈ کے لاؤ علی والا۔ مشکل پڑ گئی، آ گیا فوج میں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا، اس کے ساتھ آرام کیا۔ 3 دن پھرتا رہا، واپس آیا، منہ لٹکا ہوا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا نہیں ملے گا میری فوج میں کوئی علی والا۔ یزید کے خیمے میں حسینی کا کیا کام؟ مجھے نہیں معلوم کیا سن رہے ہو، یزید کے خیمے میں حسینی کا کیا کام؟ ایک مرتبہ کہا نہیں ملا نا، میں نے پہلے کہا تھا نہیں ملے گا، اس نے کہا نہیں ملنا دلیل نہیں کہ نہیں ہے، اگر ہوا تو کام پورا ہو جائے گا۔ ایک تو شیر خدا ہے، اور اگر پتہ چل گیا کہ ہم کس حکمت عملی سے آ رہے ہیں تو مارے جائیں گے راستے میں، کیا کرے گا؟ تو کہا کیسے پتہ کریں، تو گیا تو تھا پتہ کرنے، ملا نہیں نا، نہیں ملا تو نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملا تو نہیں ہے، اگر ہوا تو کام خراب ہو جائے گا، تو کہا کیسے ڈھونڈیں؟ کہ تیری فوج نے ایک ترکیب دی ہے، تیری فوج نے ایک ترکیب دی ہے، اس پر عمل کر، اگر پکڑنا ہے علی والا ایسے بن جاؤ جیسا دشمن چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے دشمن؟ کیا سمجھتا ہے تمہیں دشمن؟ سنو، کہنے لگا فقیر بتا کیا ترکیب ہے؟ کہ میں آ رہا تھا اور فوج میں نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ
لڑنے کا کہا ہے علی سے، جائیں گے لڑنے. لیکن آج دن کیا ہے؟ آج دن کیا ہے؟ کہ آج بدھ کا دن ہے. کل راستے میں جمعہ ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ اب چٹائیاں ساتھ لے کے جائیں یا 2 دن ٹھہریں جمعہ پڑھ کے نکلیں؟ نہیں سنا آپ نے؟ کریں تو کیا کریں؟ تیری فوج میں بے چینی تو کہنے لگا کیا ہوا، راستے میں پڑھ لیں گے، ابا کا دین ہے نا، جہاں دن چائے پڑھ لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ ان سے کہو چٹائیاں لے جائیں. کہنے لگا اگر جمعے کے دن پڑھا بھلے راستے میں پڑھا، علی والا کیسے پکڑے گا؟ نہیں سنا آخری آدمی تک؟ جس نے نہیں سنا وہ اب سنے. ایک مرتبہ کہا علی والے کو کیسے پکڑے گا؟ کہا کیسے پکڑے علی والا؟ کہا اگر تجھے پکڑنا ہے کہ تیری فوج میں کوئی ایک بھی علی والا ہے یا نہیں تو ایسا کر جمعہ بدھ کے دن پڑھا. کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ علی والا الگ کھڑا ہو جائے گا. کیا مطلب؟ گردن کٹوانا پسند کرے گا؟ کہ ہاں یہ ایسے ہی ہیں. کیا مطلب؟ علی والے ایسے ہی ہیں، یہ گردن کٹوا لیں گے، شریعت میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، شریعت میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. اب ممبر پہ بہت سارے آتے ہیں، تاریخ پوری نہیں پڑھتے، پھر وہ کہتے ہیں امام نے کہا جمعہ پڑھانے والے پہ بھی لعنت، جمعہ پڑھنے والے بھی لعنت. اور بے وقوفو، امام نے صحیح جمعہ پڑھنے والے پہ لعنت نہیں کی، بدھ کے دن جمعہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے پہ لعنت بھیجی. بدھ کے دن جمعہ پڑھنے والے پہ لعنت کی. کسی کے باپ کی شریعت نہیں ہے، محمد کی شریعت، حسین کے نانا کی شریعت، علی کے بھائی کی شریعت، زہرا کے بابا کی شریعت. کہ پکڑا جائے گا علی والا؟ کا ہاں پکڑا جائے گا، اگر ایک بھی ہوا تو باہر نکل جائے گا. آزمانے کے لیے بدھ کو جمعہ پڑھایا. اب جو پوچھ رہے ہیں کہ حسین کربلا کیوں آئے، کیا کیا؟ حسین نہ آتے تو سب کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوتے. حسین نہ آتے تو لبیک اللہم لبیک بند ہو جاتا، بند ہو جاتا. حسین نے ہمت دلائی ہے لبیک اللہم لبیک کی. کل کوشش کی لبیک اللہم لبیک بند ہو جائے. آج کسی کے باپ دادا میں جرت ہے لبیک یا حسین بند کر کے دکھائے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ لبیک یا حسین ہی لبیک ہے، لبیک اللہم لبیک ہے. کسی میں جرت نہیں. کل مسجدوں میں شرابیں پی، آج کسی میں جرت ہے مسجد کے سامنے شراب خانہ کھول کے دکھائے؟ کسی میں جرت ہے؟ کسی میں جرت ہے بدھ کا جمعہ بدھ کو پڑھائے؟ یہ سب کچھ حسین نے بچایا، اور یہ بچانے میں بڑا خرچہ کیا حسین نے، بڑا خرچہ. فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں امام کربلا کے میدان میں. بی بی نے بلایا بھائی کو، اور بلا کے کہا حسین دشمن کے اتنے جاننے والے، اتنے دوست، اتنے مددگار، حسین کا کوئی نہیں ہے. کہا اچھا یاد دلایا، کاغذ قلم دو. کیا کرو گے؟ کہا ہے نا میرا ایک حبیب کوفے میں رہتا ہے، اسے خط لکھ کے بلاؤں گا. پھر امام نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے حسین ابن فاطمہ کا. جو رونے آئے ہو، عرب میں نا، عرب میں اس انداز میں ماں کے حوالے سے گفتگو ہونا تو یہ غربت کی انتہا ہے. جنت کا سردار اتنا غریب کہ ماں کے حوالے سے خط لکھ رہا ہے. پھر لکھا حبیب تمہیں شاید معلوم ہو ہم کربلا آ گئے ہیں. فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. حبیب آ سکو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، ورنہ پھر قیامت میں ملاقات کریں گے. خط بند ہو گیا. پھر نہ جانے کیا سوچا حسین نے کہ ایک اور لائن لکھی. اسے نوٹ کہتے ہیں. نوٹ خط کا مضمون ہوتا ہے، جان ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے. نوجوانوں، ایک آنکھ میں اشک آیا نا، مجلس ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس جملے پہ آنکھیں بھیگ جائیں گی.
امام نے خط میں لکھا، کیا لکھا؟ نوٹ لکھا، خط بند کر دیا. کیا لکھ رہے ہیں مولا؟ معلوم ہے کیا لکھا؟ لکھا حبیب غضب یہ ہے میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی آ گئی ہیں. کربلا میں فوجوں میں زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں. آ سکو تو آ جاؤ ورنہ قیامت میں ملاقات ہوگی. حبیب دسترخوان پہ تھے اور دسترخوان پہ حبیب نوالا توڑ رہے تھے، نوالا دہن میں رکھ رہے تھے. دروازہ بجا، حبیب نے دسترخوان سے پوچھا من انتے، کون؟ وہاں سے آواز آئی انا برید الحسین، حسین کا قاصد. حبیب نے نوالا رکھ دیا. میں کہوں حبیب کھا لیتے، دروازے جاتے جاتے نوالا کھا لیتے. حبیب کہے گا معلوم نہیں ہے کون آیا ہے، کون آیا ہے. یہ نوالا یوں ہی نہیں رکھا حبیب نے، کسی نوالے کی یاد میں رکھا ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ حبیب سے بہت پیار ہے رسول اللہ کو. کیوں؟ حبیب پیار کرتا ہے حسین کو. کسی معلم نے ڈانٹا یا مارا، حبیب رونے لگا تو ایک مرتبہ رسول آ گئے، آواز آئی اسے آئندہ نہیں رلانا، یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ راستے میں مل گئے، گود میں بٹھایا، پیار کیا. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اتنا پیار. کہنے لگے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میرا حسین آگے آگے چلتا ہے، یہ پیچھے پیچھے مٹی اٹھا کے سرما بناتا ہے، یہ حسین کا عاشق ہے. سنو ایک دن دعوت ہوئی، حبیب کے والد مظاہر نے دعوت کی. بڑے بہادر تھے، علی کے صحابیوں میں سے تھے. جنگ قادسیہ میں ہاتھیوں سے لڑتے لڑتے مارے گئے. حبیب کے والد نے رسول اللہ کی دعوت کی حبیب کے کہنے پر. علی بھی دعوت میں ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. معلوم ہے گھر میں تیاری ہو رہی ہے. حبیب کی ماں کھانا بنائے گی، گھر کو صاف کرے گی، دسترخوان بچھے گا. اب آنے والا ہے میرا نبی، اب آنے والا ہے علی، اب آنے والا ہے حسن اور حسین. ایک مرتبہ حبیب گھر کی چھت پر کبھی اس گلی سے کونے سے دیکھے گا حسین ابھی تک نہیں آئے، کبھی اس کونے سے دیکھیں گے ابھی تک حسین نہیں آئے. سنو کیا ہوا. ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے حسین مولا کو دیکھتے دیکھتے حبیب کا پیر پھسلا، حبیب زمین پہ گرا اور مر گیا. بچپن ہے، حبیب مر گیا. عزاداروں بڑا موضوع ہے، اندھیرا آواز آئے گی. حبیب مارا گیا، بچپن ہے. کبھی اس کونے سے دیکھتا تھا، کبھی اس کونے سے دیکھتا تھا. میرا مرشد نہیں آیا، میرا محبوب نہیں آیا. لیکن بس دیکھتے دیکھتے پیر پھسلا، حبیب گرا اور مر گیا. حبیب کا دم نکل گیا. اب گھر میں آنے والے ہیں مولا آنے والے ہیں. ایک مرتبہ مولائیوں کا مزاج یہی ہے، ہمارے ہاں مجلس ہونے والی ہے اور کوئی مر جائے، ہم مجلس سے پہلے نہیں اٹھاتے، سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پھر مجلس کرتے ہیں. یہ عشق ہے، یہ حبیب نے سکھایا، اس کے والد نے سکھایا. سنو حبیب گرا، چیخ سنی نا، ماں بھی دروازے پر، حبیب کے باپ بھی دروازے پہ. بچے کو دیکھا تو جان نہیں. ماں رونے لگی، کہا خبردار علی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، دعوت خراب نہیں کرنا، خاموش، بعد میں روئیں گے. ایک مرتبہ بچے کو لا کے کمرے میں لٹا دیا، چادر ڈال دی، بعد میں روئیں گے، بعد میں جنازہ اٹھائیں گے. نبی آ گئے، دسترخوان پہ بیٹھے، دسترخوان پہ روٹی لگی. ایک مرتبہ حبیب کے والد نے کہا بسم اللہ کیجئے یا رسول اللہ. رسول اللہ نے نوالا توڑا، اس لیے کہ آپ کے بغیر کوئی نہیں توڑے گا. رسول نے نوالا توڑا، دہن میں رکھنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ حسین مولا نے کلائیوں کو تھام لیا. آواز آئی نانا میرا حبیب نہیں آیا. ایک مرتبہ رسول نے پوچھا مظاہر حبیب کہاں ہے، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ چھوڑیں، کہیں ہوگا، آپ کھانا کھائیے، ٹھنڈا ہو جائے گا. حسین مولا نے کہا نانا حبیب نہیں آیا نا، حسین ساری زندگی نہیں کھائے گا. سنا رسول اللہ نے فرمایا حبیب مظاہر بلاؤ حبیب کو، میرا حسین کھانا نہیں کھائے گا. ایسا نہیں ہے علم نبوت میں نہیں، لیکن تاریخ ہمیں پہنچانی. ایک مرتبہ جب 2 بار کہا نا حبیب رسول اللہ نے، ایک مرتبہ ماں کی چیخ نکلی. رسول اللہ نے پوچھا ماں کیوں روئی؟ کہا حبیب گر کے مر گیا، حسین کے انتظار میں مر گیا حبیب. اتنا سنا رسول نے کہا لے کر آؤ جنازہ، میرا حسین کھانا نہیں کھائے گا. جنازہ آیا، سامنے رکھا، رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، علی اور حسن نے آمین کہا. اٹھ کے بیٹھا حبیب، حسین گلے ملے، کان میں کہا حبیب اتنی جلدی ساتھ چھوڑ لے.
हबीब तुझे तो करबो बला आना, तुझे करबो बला आना है। बढ़ाओ अपनी आवाजों को, शर्मा के नहीं रोना अज़ादारो। एक मर्तबा हबीब तुझे करबला आना है। ये सिर्फ नाम का हबीब नहीं है, काम का हबीब है। इसने सुना कि हुसैन का कासिद दरवाजे पर है, निवाला रख दिया, निवाला रख दिया, दौड़ कर आया, खत लिया, मजमून देखा, हैरान है, चुप होके खड़ा है। एक मर्तबा ज़ौजा ने पूछा, अभी क्या मसला है? का ज़हरा का बेटा बुला रहा है, करबला में बुला रहा है, फौजियों में घिरा हुआ है। का फिर का मैं तुम्हारे मुतालिक सोच रहा हूँ, बच्चों का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। इतना सुनना था, गैरत में उठी, कहने लगी मेरा दुपट्टा तू पहन, मेरी चूड़ियाँ तू पहन, मुझे करबला जाने थे। इतना सुनना था कि मैं तो आजमा रहा था, मुमकिन है हबीब घर में बैठे हुसैन मारा जाए। एक मर्तबा गुलाम से कहा तू जा, जा मैं आता हूँ, और इसलिए कि छुप के जा, कोई जाने नहीं देगा हुसैन की मदद के लिए। घोड़ा दिया और एक मर्तबा तलवार दी, वो चला गया बॉर्डर पे। और एक मर्तबा हबीब छुपते छुपाते आ रहे हैं, मालूम है कुछ देर हो गई, देर हो गई, इतनी देर हो गई कि घबरा गया गुलाम, घोड़े से आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा। जब हबीब आए ना तो हबीब रो दिया सुनकर। मालूम है क्या कह रहा है? गुलाम कह रहा है, ए घोड़े, न जाने अमीर कहाँ रह गया, पता नहीं ज़हरा का बेटा किस मुश्किल में है। अगर अब हबीब ने देर लगाई ना, तू मुझे करबला छोड़ा। हबीब रोने लगा, अमीरों पे इतना बुरा वक्त आ गया, गुलाम जान देने पे तैयार। एक मर्तबा सवार हुआ हबीब घोड़े पे, करबला आ गया हबीब। सुनो बच्चन लम्हे, एक मर्तबा हबीब करबला आया। आने के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पूछेंगी, ओनो मोहम्मद, ये करबला में मुबारकबादें कैसी चल रही हैं? कहा अम्मा कोई आया है, कोई आया है। तो कोई मेरा भैया अकबर गले लगाता है चचा हबीब कहकर, अब्बास गले मिल रहे हैं, अब्बास गले मिल रहे हैं भाई हबीब कहकर। और हुसैन के तमाम असहाब में कोई भाई कहता है, कोई दोस्त, कोई कौन आया है? हबीब आया है। सुना एक खत पर आ गया। एक मर्तबा कहा ऐसा करो ओनो मोहम्मद, दोनों दाएं बाएं जाके खड़े हो जाओ, अदब से कहना मामू अम्मा ने सलाम कहा, अजरकुम अल्लाह, अम्मा ने सलाम कहा। एक मर्तबा आ गए। आज हुसैन मौला के साथ लेटे हैं हबीब, साथ लेटे हैं। ऐसा लगता है अल्लाह ले जाए तुम सबको, ऐसा लगता है जैसे पर्सनल सेक्रेटरी है, इससे पूछो तो हुसैन तक जाओ। इतना प्यारा है हबीब, साथ रखा है हुसैन मौला ने। अज़ादारों, एक मर्तबा लिखा है तारीख में कि हबीब के आने पर ओनो मोहम्मद आए और एक मर्तबा कहा मामू आप पर हमारा सलाम। मामू एक मर्तबा मुड़े, एक मर्तबा हुसैन मौला को देखा, मौला ये दोनों किसके शहजादे हैं, ये कौन है, ये मुझे मामू कह रहे हैं। एक मर्तबा मौला ने देखा, नहीं पहचाना हबीब, नहीं पहचाना, नहीं मेरी बहन के बेटे, ज़ैनब के बेटे तुझे भाई, ज़ैनब ने भाई कहा, ये बेटे मामू कह रहे हैं। इतना सुना हबीब ने अमामा उतार के फेंक दिया, गरेबान चाक कर लिया, नालैन उतार दी, दौड़ा सैयदा के दरवाजे पर, ओ बीबी गुलामों को भाई कह रही है। आवाज आई भैया ऐसी हालत में आए, मेरे घर में दाना पानी नहीं, मेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मगर ऐसी हालत में आए, मैं मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। हबीब वादा रहा, बहन कहा है तो अब याद रखना, अगर मेरे हाथ खुल गए, कैद से आजाद हो गई और करबला पहुंची तो हुसैन से पहले तेरी कब्र पे आओ, भाई कह के मातम करूंगी। सुना ये ज़ैनब आलिया है। फिर क्या हुआ? मारा गया हबीब, मारे गए अब्बास, मारे गए ओनो मोहम्मद, असीर हो गए अहले बैत, गर्दन से हाथ बंधे हैं, अहले बैत कूफे से गुजर रहे हैं। हबीब का घर सामने था, जिस गली से अली की बेटी को ले जाया गया। इस मकाम पर अली की बेटी ने अब्बास को याद नहीं किया, हुसैन मौला को आवाज नहीं दी, हबीब के दरवाजे को देखती जाती थी, कहती जाती थी भैया हबीब तेरे शहर में बेरिदा हो गई अली की बेटी, तेरे शहर में सरबराह आई हूँ। सुनो अज़ादारो, फिर मातम करना, बस सर नेज़ों पे चल रहे हैं।
حبیب کا سر بھی نیزے پر، حسین کا سر بھی نیزے پر، چاہنے والوں کے سر بھی نیزے پر. حبیب کا دروازہ کھلا، شور سن کے دروازہ کھلا. حبیب کا جوان بیٹا، اس کا نام ہے قاسم، یہ گھر سے باہر نکلا. اس نے نیزوں پہ سر دیکھے، ایک سر کو پہچان لیا، قریب آیا، خولی سے کہنے لگا یہ سر میرے حوالے کر. خولی نے کہا نہیں دوں گا. کیوں نہیں دے گا؟ یزید کو دوں گا، وہ 10,000 دے گا. بچہ گھر گیا، گھر سے 10,000 دیے. یہ پکڑ، یہ سر مجھے دے. کہ تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ کہ جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہ نہیں جانتا. کہ یہ میرا بابا حبیب، یہ میرا بابا ہے. میرے باپ کو ذلت سے نہ لے جا، میرے باپ کا سر میرے حوالے کر. نہیں کیا زدارو. یہ بچہ واپس محلے میں آیا. محلے والوں سے بنا کے رکھا کرو، یہ شیعہ سنی نہیں دیکھتے، یہ جنازے میں سب سے پہلے آتے ہیں، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں. نوجوان محلے میں آیا، سارے لڑکوں کو جمع کیا، کہنے لگے میرے باپ کو لے جا رہے ہیں. جانتے ہو نا رسول کا صحابی ہے، جانتے ہو نا فقیہ شہر تھا، کو امیر کوفہ تھا. بچے آئے، آ کر بند گلی میں حملہ کر دیا یزید کے لشکر پہ. سر حبیب چھڑا لیا. ارے حبیب کے بیٹے نے سر اٹھایا، چومتا جائے گا. ارے شانے چوڑے ہو گئے. فخر سے فوج کی طرف دیکھا، للکار کے کہا جس کا جوان بیٹا ہو، جس کا جوان بیٹا ہو، کس میں جرت ہے اس کے باپ کو اس انداز میں لے جائے. میں کہوں گا قاسم تو نے بڑی جلدی کی، بڑی جلدی کی. یہ بات کس کے سامنے کہی تجھے نہیں معلوم. قاسم چلا گیا. ارے سجاد اٹھا، لنگر سمیٹے، ہتھکڑیاں سمیٹی. حسین مولا کے قریب آیا. بابا سلام. سنو چچا کا بیٹا کیا کہہ کر گیا ہے؟ سچ کہہ کر گیا ہے. جس کا جوان بیٹا ہو، کون اس کے باپ کو ذلت سے لے جا سکتا ہے؟ مگر تو بتا سجاد کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں تھوک. اور یہ بھی مسئلہ نہیں تھا. ارے ماں بہنوں نے مجبور کر، سکینہ و زینب نے مجبور کر رکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.